میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں. مجھے چھو. 23واں باب اس کی 39ویں آیت. لوکا کے پھر جب ہتھیار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک یوں تانا دینے لگا, کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا. مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا, حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے, اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں. لیکن اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا. پھر اس نے کہا, اے یسوع, جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اس نے کہا, میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج بھی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. آمین. آمین. خداوند کے کلام پر خداوند کی برکت ہو. ہم اپنے سر کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے. آسمانی باپ, ہم تیرے شکر گزار ہیں تیرے مقدس کلام کے لیے. خدا کو ہماری ساری علمی, عقلی اور بشری کمزوریوں سے واقف ہے. ہم خدا کو میرے حضور کو ملتے ہیں. تو ہمیں اپنے کلام سے بھر, تاکہ خدا اس کلام کو ہم اپنے دل میں رکھیں اور 30, 60 اور 100 گنا پھل جائیں. ہر طرح کی کمزوری خدا تیرے کلام کی مدد سے جاری رہے اور سارا جلال تیرے مقدس کلام کو ملے. یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں اور پا لیتے ہیں. آمین. 22ویں باب کی 54 آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اسے ہم سب آگے پیچھے تلاوت کریں گے. پہلے میں تلاوت کرتا ہوں, آپ میرے ساتھ ساتھ سے تلاوت کیجیے گا. لکھا ہے, اور پترس فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے جاتا تھا. پترس فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے جاتا تھا. میرے عزیزو, جب ہم مقدس کلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور پترس رسول کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو پترس رسول خداوند یسوع مسیح کے 12 رسولوں میں سے ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے. وہ ہر جگہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ نظر آتا ہے. وہ خداوند یسوع مسیح جب معجزات کر رہے ہوتے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نظر آتا ہے. خداوند یسوع مسیح جب پہاڑ پر دعا کرنے جاتے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نظر آتا ہے. خداوند یسوع مسیح جب گتسمنی باغ میں دعا کر رہے ہیں تو وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نظر آتا ہے. لیکن آج جب خداوند یسوع مسیح کو پکڑا گیا ہے, رومی سپاہیوں نے خداوند یسوع مسیح کو پکڑا ہے, اسے اذیت دے رہے ہیں, اسے مارتے اور کوبتے ہیں, تو لکھا ہے کہ پترس فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. آج پترس جو ہے ہمیں فاصلے پر, اس کے ساتھ نہیں, فاصلے پر نظر آتا ہے. اس کے فاصلے پر رہنے کی وجہ کیا ہے کہ اس کے دل میں خوف ہے, پکڑے جانے کا خوف ہے, مارے جانے کا خوف ہے, ہجوم کا خوف ہے. اور یہ خوف اسے خداوند یسوع مسیح سے فاصلے پر لاتا ہے. اور نہ صرف فاصلے پر لاتا ہے کیونکہ جب ہم آگے تلاوت کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کا ایک نہیں, 2 نہیں, بلکہ 3 بار انکار کرتا ہے. سب سے پہلے اس کے دل میں خوف آتا ہے. وہ خوف اس کو خداوند یسوع مسیح سے دور کرتا ہے اور دور ہونے کی وجہ سے وہ خداوند یسوع مسیح کا انکار کر دیتا ہے. اور جب ہم دوسرے حوالے کو دیکھتے ہیں 23ویں باب کی 39ویں آیت سے جو بھائی نے تلاوت کیا تو وہاں پر ہمیں ایک ڈاکو کا ذکر ملتا ہے. وہ ڈاکو جو کبھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نہیں رہا, وہ ڈاکو جو کبھی اس کے ساتھ دعا نہیں کرتا, وہ ڈاکو جس نے کبھی معجزات میں اس کے ساتھ وقت نہیں گزارا, اس کی حضوری میں وقت نہیں گزارا. لیکن وہ ڈاکو جب خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر دیکھتا ہے کہ وہ کانٹوں کا تاج پہنے ہوئے ہیں, وہ مارا اور ٹوٹا گیا ہے, خون اس کے سر سے پاؤں تک رس رہا ہے, تو وہ اس کی کمزوری میں اس کے جلال کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے, اے خداوند, جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے
ایک طرف تو وہ شاگرد جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہتا ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا انکار کر رہا ہے، اور ایک طرف ڈاکو ہے جس نے کبھی اس کے ساتھ وقت نہیں گزارا، اس سے ملا نہیں، وہ اس کی بادشاہی میں جانے کی اظہار کر رہا ہے، اس کی بادشاہی کا اقرار کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم ان دو واقعات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خدا کی ازلی اور دائمی محبت پر یقین ہوتا ہے۔ یہ دو واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کی محبت ازلی ہے، اس کی محبت دائمی ہے، اور جب اس محبت کا مکاشفہ یوحنا نبی پر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ میرے عزیزو، یہ وہ آیت ہے جو ہم بچپن سے اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، بچپن سے ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھائی، ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، سنڈے اسکول میں یہ آیت سکھائی جاتی ہے۔ اس کے سکھائے جانے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ آیت خداوند کی محبت کے اظہار کو بیان کرتی کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی، کسی ایک شخص سے نہیں، تمام انسانوں سے محبت رکھی، راست بازوں سے نہیں، گنہگاروں سے بھی محبت رکھی، کسی ایک فرقے سے نہیں، تمام فرقوں سے محبت رکھی، کسی ایک مذہب سے نہیں، تمام مذاہب سے محبت رکھی، اور اس محبت کا اظہار یوحنا نبی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ اب یہاں پر لفظ کی بھی استعمال کیا جا سکتا تھا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی، لیکن اس نے محبت کی نہیں بلکہ اس نے محبت رکھی۔ محبت کرنے میں اور محبت رکھنے میں بڑا فرق ہے۔ محبت کرنے کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے دنیا سے محبت کی، ابھی کی، کل کی یا کب کی، اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے، لیکن محبت رکھنے میں جو فلسفہ ہے اس نے محبت جو دنیا سے رکھی، کب رکھی؟ بنائے عالم سے پیشتر، اس سے پیشتر کی دنیا بنتی، اس نے انسان سے محبت رکھی۔ اور اس محبت کا اظہار خدا نے کیسے کیا کہ خدا نے پہلے دنیا بنائی، آسمان اور زمین بنائے، چرند پرند بنائے، جڑی بوٹیاں بنائی، نباتات بنائی، جانور بنائے، اور پھر خدا نے انسان کو بنایا اور اسے اس سب پر حاکم اور تسلط بخشا۔ یہ اس کی محبت ہے۔ جب اس نے جانور بنائے تو اس نے جانوروں کے نام نہیں رکھے، بلکہ جب انسان کو بنایا تو انسان کو جانوروں کے پاس لے گیا کہ وہ ان کے نام رکھے، اور انسان نے جس جانور کا جو نام رکھا خدا نے وہی اس کا نام ٹھہرا دیا۔ یہ خدا کی انسان سے محبت ہے، اور صرف محبت کا اختتام یہی نہیں ہوتا بلکہ لکھا ہے خدا ٹھنڈے وقت میں آدم سے، ہوا سے باتیں کرنے آتا تھا، انسان سے باتیں کرنے آتا تھا۔ لکھا ہے کہ اس نے انسان کو اپنی شکل و شبیہ پر بنایا۔ دنیا میں 24,000 سے زائد مخلوق ہے، اور صرف انسان ہی ہے جسے خدا نے اپنی شکل و شبیہ پر بنایا ہے، جس میں اس نے اپنا دم پھونکا ہے، جس کی شبیہ اس نے اپنے ہاتھوں پر بنا رکھی ہے۔ یہ خدا کی انسان سے محبت ہے۔ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا سے کیسی محبت رکھتے ہیں، ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور جب ہم ان دونوں حوالوں کا کمپیریزن کریں، دونوں حوالوں کا موازنہ کریں، دونوں حوالوں میں ہم فرق تلاش کریں، پطرس رسول پر اور اس ڈاکو کی زندگی پر غور کریں، تو پطرس رسول نے خدا کو جلال میں دیکھا ہے، مردے زندہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اندھوں کو آنکھیں بخشتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ اس کا انکار کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف ڈاکو ہے جس نے اسے مار کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اسے کوڑے کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اسے صلیب پر لٹکے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ اس کی بادشاہی کا اقرار کر رہا ہے کہ اے خداوند، جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے۔ میرے عزیزو، لبنان کا ایک واقعہ ہے
خدا کی خادم ایک بس میں سفر کر رہے تھے. انہوں نے چاہا کہ وہ خدا کے کلام کو پیش کریں کیونکہ اس پوری بس میں غیر مسیحی لوگ تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں اٹھا میں نے کلام کو پیش کرنا شروع کیا تو لوگوں کی ادب توجہ لوگوں کا رویہ دیکھ کر میں تھوڑا سا سہم گیا اور میں بیٹھ گیا. میں نے کلام سنانا بند کر دیا. لیکن خدا کے روح نے مجھے کہا کہ تم کلام سن. خدا کے روح نے مجھے دلیری بخشی اور کہہ رہے کہ جب خدا کے روح نے دلیری بخشی تو میں کھڑا ہوا اور میں نے خدا کی محبت کو بیان کرنا شروع کیا. میں نے مسیح کی محبت کو بیان کرنا شروع کیا اور کہہ رہا ہے کہ جب میں نے مسیح کی محبت کو بیان کیا تو وہاں پہ ایک خاتون بیٹھی تھی. اس خاتون کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا. وہ نہایت غصے میں اٹھی اور اس کے ہاتھ میں جو بیگ تھا اسے میرے سر پر دے مارا اور جب اس کے سر پر وہ بیگ لگا تو سر سے خون بہنے لگا. جب خون بہنے لگا تو اس نے کہا کہ خداوند تو میری اس بہن کو معاف کر. اس نے اسے معاف کر دیا. اس کی زبان سے بھی یہ الفاظ ادا ہی ہوئے تھے کہ اس بہن کے ساتھ اس خاتون کے ساتھ اس کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر 10 سے 12 سال تھی. وہ اٹھا اور اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو خدا کا نیک بندہ ہے جو ہمیں خدا کا کلام سنا رہا ہے. اس عورت نے اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سنی تو وہ گڑ گڑا کر رونے لگی اور خدا کے خالق سے معافیاں مانگنے لگی. خدا کے خالق نے کہا بہن میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. اس نے کہا بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے مجھے معاف کیا ہے. بات یہ ہے کہ میرا یہ بیٹا جو 10 سے 12 سال کا ہے یہ پیدائشی گونگا تھا. جیسے ہی اس نے خدا کے کلام کو سنا ہے اس کی زبان کھل گئی ہے اور اس نے خدا کے کلام کی گواہی دی. تو یہ مسیح کی محبت ہے جو ہمیں اس کے پاس رکھتی ہے, جو ہمیں اس کی حضوری کا احساس دلاتی ہے کہ اس نے ہمارے لیے مار کھائی. ہم دوبارہ اسی ٹاپک پر آئیں گے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. اگلی آیت کا جو حصہ ہے وہ ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اب یہاں پہ لکھا جا سکتا تھا کہ اس نے اپنا بیٹا دے دیا, لیکن لکھا ہے کہ اس نے اپنا بیٹا بخش دیا. میرے عزیزو, جب کسی کو بخشش دی جاتی ہے تو وہ واپس نہیں لی جاتی, وہ ہمیشہ کے لیے دی جاتی ہے. لیکن اگر کسی کو کوئی چیز دی جائے تو وہ اس سے دی جا سکتی ہے, لیکن بخشش کبھی کسی سے نہیں دی جا سکتی. اس کی ایک مثال ہے کہ کبھی ہم اگر باہر کھانے کے لیے جائیں, کبھی آؤٹنگ پہ جائیں, تو ویٹر جو ہمیں کھانا سرو کر رہا ہوتا ہے جب وہ ہمیں بل دیتا ہے تو بل کے بعد ہم اسے ٹپ دیتے ہیں, اسے بخشش دیتے ہیں. ہم اسے جانتے نہیں ہیں, ہمیں اس کا نام نہیں معلوم ہوتا, لیکن ہم کیا کرتے ہیں اسے ٹپ دیتے ہیں, بخشش دیتے ہیں. تو کیا کبھی ہم نے اسے وہ ٹپ وہ بخشش واپس دی؟ نہیں دی. خدا نے بھی ہمیں اپنا بیٹا بخش دیا ہے. وہ صرف کفارہ دینے اس دنیا میں نہیں آیا, وہ صرف ہمارے گناہ اٹھا کر لے جانے کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا, بلکہ وہ اس لیے آیا کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں دنیا کی آخر تک ہمیشہ تمہارے. ایسا نہیں ہے کہ خدا نے محبت ظاہر کی, اپنا بیٹا دیا اور جب کفارہ ہو گیا تو خدا نے بیٹا لے لیا, بلکہ خدا نے بیٹا بخش دیا جو دنیا کے آخر تک ہمیشہ ہمارے ساتھ. اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ تمہارے دل کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہے تاکہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھا سکے. کبھی کسی نے اجنبی کے ساتھ کھانا کھایا ہے جسے وہ جانتا نہ ہو؟ نہیں. ہم اپنے بچوں کو گھر پہ یہ تعلیم دیتے ہیں, یہی سکھاتے ہیں کہ بیٹا کوئی آپ کو باہر کوئی چیز دے تو آپ نے نہیں کھانی.
اسکولوں میں بچوں کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا کوئی آپ کو چیز دے تو آپ نے نہیں لے کر کھانی. جب ہم کبھی سفر کریں تو ٹرینس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اجنبی افراد سے کچھ لے کر نہ کھائیں. لیکن خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہے کیونکہ وہ ہمیں اجنبی نہیں سمجھتا. وہ ہمیں اپنا سمجھ کے ہمارے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہے. اور کھانا کھانا کوئی جسمانی کھانے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہ روحانی کھانے کی بات ہو رہی ہے. روحانی رفاقت کی بات ہو رہی ہے کہ ہم اس کے ساتھ روحانی رفاقت میں روحانی بندھن میں بندھ جائیں. ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں, اس کی حضوری میں رہیں, اس کی قربت میں رہیں, اسے اپنا محافظ مانیں, ہمیشہ اسے اپنے گھر کا سربراہ مانیں اور اس طرح اس کے ساتھ زندگی بسر کریں. لیکن جب ہم ان دو واقعات پر غور کرتے ہیں تو گنہگار شخص جو ڈاکو ہے خداوند یسوع مسیح سے اپنی بادشاہی میں لے کر چلے گئے. وہ فردوس میں جا چکا ہے, ہم یہ ایمان رکھتے ہیں. لیکن پطرس رسول جس نے خداوند یسوع مسیح کا انکار کر دیا, کیا وہ فردوس میں جائے گا؟ کیا وہ خداوند کے ساتھ رہے گا؟ اگر ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ کرے, اگر ہمارے ساتھ کسی ایسی مصیبت میں ہمارا ساتھ چھوڑ جائے جس میں ہمیں جان کا خطرہ ہو, تو ہم جب اس سے ملیں گے تو کیا کریں گے؟ پھر اس سے گلا کریں گے کہ تو مجھے چھوڑ گیا, کیسی تیری میری رشتہ داری ہے, تو میرا کیسا بھائی ہے, تو میرا کیسا دوست ہے, ہم گلے کریں گے. لیکن خداوند یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں سے ملا, لکھا ہے کہ رات کا وقت ہے, دروازے بند ہیں, شاگرد ڈرے میں بیٹھے ہیں. خداوند یسوع مسیح ان کے درمیان میں آ موجود ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ تمہاری سلامتی ہو, تمہاری سلامتی ہو. وہ سلامتی مانگتا ہے, وہ سلامتی چاہتا ہے, اس لیے اسے سلامتی کا شہزادہ کہا گیا. وہ سلامتی چاہتا ہے, وہ شکوے نہیں کرتا, وہ شکایتیں نہیں کرتا. اور جب ہم آگے پڑھیں تو وہ انہیں اختیار بخشتا ہے کہ جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے گناہ معاف کیے جائیں گے, اور جن کے تم قائم رکھو گے ان کے وہ سلامتی بخشتا ہے, وہ اختیار بخشتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں میرے عزیزوں؟ جب ہم خداوند کے کلام کو آگے پڑھتے ہیں تو وہ شخص خداوند یسوع مسیح وہ جب گنہگار پر اتنا رحیم ہے, اتنا رحم کرتا ہے, اتنی مہربانی کرتا ہے, تو اس شاگرد پر جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے اسے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اسی لیے کلام میں لکھا ہے وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, نہ وہ گنہگار کی ہلاکت چاہتا ہے, نہ وہ ناصبات کی ہلاکت چاہتا ہے. خدا کو اگر دنیا میں نفرت ہے تو وہ گناہ سے ہے. گنہگار سے خدا کو نفرت نہیں کرتا, بلکہ وہ اسی لیے دنیا میں آیا کہ گنہگاروں کو بچائے. وہ اسی لیے دنیا میں آیا تاکہ وہ گنہگاروں کو راست بازی بخشے. اور کلام فرماتا ہے کہ عین وقت پہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. خداوند یسوع مسیح نے ہم گنہگاروں کے لیے کفارہ کیا ہے تاکہ ہمیں راست بازی میں داخل کرے, تاکہ ہمیں اپنی جلال میں داخل کرے, تاکہ ہمیں اپنی بادشاہی میں داخل کرے. ہم مقدس کلام میں سے ایک اور حوالہ تلاوت کریں گے. یوحنا کی بات پر لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 21واں باب, اس کی 15 سے ہم 17 آیت کے آخر تک تلاوت کریں گے. اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا, اے شمعون یوحنا کے بیٹے, کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اس سے کہا, ہاں خداوند, تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. اس نے اس سے کہا, تم میرے برے چرا. اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا, اے شمعون یوحنا کے بیٹے,
کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا تو میری بھیڑوں کی گلا بانی کر۔ اس نے تیسری بار اس سے کہا اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ چنانچہ اس نے تیسری بار اس سے کہا کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ اس سبب سے پطرس نے دلگیر ہو کر اس سے کہا اے خداوند، تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اور یسوع نے اس سے کہا تو میری بھیڑیں چرا۔ آمین آمین۔ میرے عزیزو، پطرس رسول نے کتنی بار خداوند یسوع مسیح کا انکار کیا؟ خداوند جب اسے سلامتی بخشتا ہے، اختیار بخشتا ہے، تو کتنی بار اس سے اقرار کرواتا ہے؟ 3 بار انکار کرنے پر 3 بار اس سے اقرار کرواتا ہے، اپنی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ آج بھی ہمیں اختیار بخشتا ہے، ہماری سلامتی چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اگر ہم کسی بھی سبب سے اس کے پیچھے چل رہے ہیں اور فاصلے پر چل رہے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ساتھ چلیں۔ وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ آنا جانا چاہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، حاصل کلام یہی ہے کہ ہماری زندگی میں اگر کوئی ایسی خواہش ہے، اگر کوئی ایسا خوف ہے جو ہمیں اس سے دور کر رہا ہے، تو وقت ہے کہ اس کے آنے سے پہلے، اس کی آمد ثانی سے پہلے ہم اس خوف کو اپنی زندگی سے ختم کریں، تاکہ ہم اس کے ساتھ ساتھ چلیں۔ اور یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم خداوند کو اپنا محافظ جانیں گے، جب ہم اسے اپنے گھر کا سربراہ جانیں گے، جب ہمارے فیصلے اس کی مرضی کے مطابق ہوں گے، تو اب گو کہ ہم پہ پریشانی آئے گی لیکن خوف نہیں ہوگا۔ جس طرح ہم پولس اور سیلاس کو دیکھتے ہیں، جس طرح ہم شاگردوں کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی بڑے دکھ میں، بڑے کرب میں گزرتی ہے، انہیں کوڑے کھانے پڑتے ہیں، لیکن مسیح کا انکار نہیں کرتے، بلکہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے کہ ہم مسیح کی خاطر ذلالت اٹھاتے ہیں، ہم مسیح کی خاطر ذلت اٹھاتے ہیں۔ جب ہم خدا یسوع مسیح کو اپنا محافظ مانیں گے تو ہم ہر خوف سے بری ہو جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ آج مقدس کلام کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ آج ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، مقدس کلام کے لیے ہم شکر گزاری کی دعا کریں گے۔ سب زبانیں اس کے حضور میں کھل جائیں، اس کی شکر گزاری کرنا شروع کریں گے، اس کے تمام وعدوں کے لیے کہ وہ وعدوں میں سچا خدا ہے، اس کی تمام نعمتوں اور برکتوں کے لیے جو وہ ہمیں اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے بخشا ہے، اس کے پاکوں کے لیے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ بلکہ ہمارے اندر رہتا ہے، اس کے کلام کے لیے جو ہمیں زندگی بخشتا ہے، اس کے کلام کے لیے جو ہمیں شفا بخشتا ہے، اس کے کلام کے لیے جو ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے، اس کے کلام کے لیے جو مردہ ہڈیوں میں جان ڈالتا ہے، اس کے کلام کے لیے جو بند مردے میں سے گزر جاتا ہے، اس کے کلام کے لیے جو کلام سن کر ہڈیوں کے حمل گر جاتے ہیں، اس کی اس آواز کے لیے جو آگ کے شور کو چیرتی ہے، جو بیابان کو ہلا ڈالتی ہے کہ خداوند تو اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دینا۔ خداوند تیرے کلام کی قدرت ایک ایک بدن، ایک ایک جان، ایک ایک زندگی پر ٹھہرے۔ خداوند تیرے کلام کی قدرت سے خداوند بیماریاں شفا میں تبدیل ہو جائیں، کمزوریاں شادزوری میں تبدیل ہو جائیں، اداسی کے، پریشانی کے، خوف کے بندر تیرے کلام کی قدرت سے ٹوٹے۔ خدا تیرے کلام کی قدرت سے برکتوں سے بھر جائے، تیرے کلام کی قدرت سے خدا روح کے پھلوں سے بھر جائے، روح کی نعمتوں سے بھر جائے، اور خدا ساری عزت، سارا جلال تجھے ملے۔ خدا علمیت کا کلام دے، حکمت کا کلام دے، ایمان کی نعمت، شفا کی نعمت، معجزات کی نعمت دے، غیر زبانیں بولنے کی نعمت دے، غیر زبان کے ترجمے کی نعمت دے۔ خدا تو روحوں کا اختیار دے، غیر سے روح کی تمام نعمتوں کو، تمام برکتوں کو اپنی زندگی میں مانتے ہیں۔ خدا تو اپنے کلام کی قدرت سے خدا ایک ایک زندگی کو چنا، تو اپنے کلام کی قدرت سے خدا اپنے پاکوں سے بھرنا، خدا تو اپنے کلام کی قدرت سے خدا ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا، تاکہ خدا ہم جب کسی مصیبت میں پڑے، خدا جب ہم کسی پریشانی میں پڑے تو خدا ہمیں یہ تسلی اطمینان تیرا کلام دے کہ تو ہمارے ساتھ ہے، تو ہمارے اندر ہے،
खुदा हम हर बीमारी पर, हर कमजोरी पर, हर गुनाह पर यीशु नाम से और तेरे कलाम से गालिब आए और खुदा अपनी जिंदगियों से खुदा तेरे जलाल की सिताइश करें। खुदा जो कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से पा लेते हैं। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे और खुदा की सिखाए में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्जों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाप की रफाकत और शराकत तमाम दुनिया के ईमानदारों के साथ, तमाम मुगलसीन के साथ, तमाम आलमगीर के रिश्तों के साथ और हम सबों के साथ, इस पूरी जमात के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक रुके रहे। आमीन। खुदा की सलामती आप सबके साथ हो।